اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون صدق اللہ العظیم۔ کل آپ حضرات کے سامنے سورۃ الطٰہٰ کا خلاصہ پیش کیا تھا، آج سورۃ الانبیاء کا خلاصہ عرض کروں گا۔ اس سورت کا نام انبیاء اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت تقریباً 10 انبیاء اکرام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اسی لیے اس سورت کا نام انبیاء رکھ دیا گیا، یعنی انبیاء والی سورت۔ اس سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورۃ الطٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا تھا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کارساز نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ رب العزت علی سبیل الترقی، یعنی ایک قدم اور آگے بڑھا کر یہ فرما رہے ہیں کہ صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں، میں اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اکرام کو بھیجا ہے، میں اللہ رب العزت نے ان کی طرف یہی پیغام بھیجا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں، میں اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء بھیجے ہم نے ان کی طرف یہی پیغام بھیجا ہے لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، آسمان و زمین کا ہر چیز کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 4 میں قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، کہ آسمان و زمین کی ہر بات کا علم یہ اللہ رب العزت کو حاصل ہے، وہو السمیع العلیم، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی دعوے کو اللہ رب العزت نے ثابت کرنے کے لیے اس صورت کے اندر 3 عقلی دلائل پیش کیے، ساتھ 11 نقلی دلائل پیش کیے، جن میں سے ایک دلیل نقلی جو ہے وہ اجمالاً ہے اور باقی 10 انبیاء اکرام کے واقعات ہیں، اور ایک دلیل وحی نقل کی۔ پھر اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ساتھ کما ارسل الاولون تک مشرکین کے اوپر زجر کی اور ان کے 3 سوالوں کے جواب دیے۔ ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ اگر اللہ رب العزت نے کتاب نازل کرنی ہوتی تو اللہ رب العزت کسی فرشتے کو بھیج دیتے، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا آیت نمبر 7 میں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، کہ میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے بشر تھے اور آدمی تھے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے، اپنی ضروریات کے لیے کام بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیتے ہوئے فرمایا آیت نمبر 8 میں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کہ میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بھی قبل جتنے بھی انبیاء تھے وہ بھی سارے کھایا پیا کرتے تھے، وہ بھی اپنی ضروریات کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ ان کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے جواب دے دیا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، کہ آپ سے بھی قبل جتنے انبیاء ہیں وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ پھر اللہ رب العزت نے دلیل عقلی پیش کی، 3 دلائل عقلیہ پیش کی۔ پہلی دلیل پیش کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی تخلیق کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اللہ رب العزت نے تخلیق کی لاعبین، یہ کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، یہ اللہ رب العزت نے دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن پتہ چل جائے کہ انسان جنت میں جائے گا کہ نہیں۔ دوسری دلیل دی اور فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ تیسری دلیل دی اور فرمایا
اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ جو کافر ہے کہ آسمان و زمین یہ ملے ہوئے تھے، میں اللہ رب العزت نے ان دونوں کو جدا کر دیا، کیا اس سے بھی وہ عقل حاصل نہیں کرتے؟ پھر اللہ رب العزت نے دلیل نقلی دی جو اجمالاً ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء بھیجے، اس میں اللہ رب العزت نے تعداد نہیں بتائی کتنے انبیاء بھیجے، اللہ رب العزت نے اجمالاً ذکر کیا کہ جتنے بھی انبیاء بھیجے ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے 10 انبیاء اکرام کا تذکرہ کیا اور فرمایا، پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے بھی مسئلہ توحید کا ثابت کیا ہے اور مسئلہ توحید کی تبلیغ کی ہے۔ دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کس طرح مسئلہ توحید کی تبلیغ کی، لوگوں نے انکار کیا، ان کی قوم کے لوگ ایک میلے میں جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بتوں کے سامنے مختلف قسم کے میوے پڑے ہیں، مختلف قسم کی مٹھائیاں پڑی ہیں، مختلف قسم کے چڑھاوے پڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو طنز کرتے ہیں، فرماتے ہیں ماذا تاکلون، تم ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن جواب نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں، لیکن ان کا جو سب سے بڑا بت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ان کے قبیلے کے لوگ واپس آتے ہیں اور اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے ہمارے معبودوں کی حالت کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لاجواب کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون، کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اپنے اس بڑے معبود سے پوچھو کہ جس کی گردن میں آلہ ہتھیار بھی موجود ہے، اگر یہ تمہیں جواب دیتا ہے۔ تو ساری کی ساری قوم لاجواب ہو جاتی ہے، بت جواب نہیں دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، کہ اے قوم افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ تمہارے نفع نقصان کے کیسے مالک ہو سکتے ہیں؟ پھر ان کی قوم نے آگ تیار کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جھونکا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آگ کو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا، نہ زیادہ ٹھنڈی ہو نہ زیادہ گرم ہو۔ پھر تیسری نقلی دلیل پیش کی حضرت لوط علیہ السلام کی وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ لوط علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے حکمت اور علم عطا کیا۔ چوتھا نوح علیہ السلام کا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان میں پھنس جاتی ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، اللہ رب العزت ہی ان کو طوفان سے بچاتے ہیں۔ پانچواں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْأَرْضِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، کہ ان کے وقت میں ایک جھگڑا ان کے دربار میں آتا ہے کہ ایک شخص کی بکریاں ہیں وہ دوسرے شخص کے کھیت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جب وہ جھگڑا لایا جاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بکریاں یہ کھیت والے کو دے دی جاتی ہیں۔ مدعا اور مدعا علیہ، یعنی جس نے دعویٰ کیا اور جس کے خلاف دعویٰ کیا، جب وہ واپس جاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کیا فیصلہ کیا، تو بتایا جاتا ہے کہ میری بکریاں کھیت والے کو دے دی گئی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس سے بھی بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اس سے بہتر کیا فیصلہ ہوگا؟
حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ آپ بکریاں کھیت والے کو دے دے کہ وہ بکریوں کے دودھ اور اون اور اس کی کھال سے فائدہ اٹھائے، اور آپ کھیت یہ بکری والے کو دے دے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے، اور جب وہ پہلی حالت میں پہنچ جائے جس حالت میں وہ تباہ ہوئی تھی، تو جب وہ پہنچ جائے گی تو آپ بکریاں بکری والے کو واپس دے دے اور کھیت والے کو واپس دے دے، اس میں دونوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَفَهَّمْنَا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بہترین فیصلہ سمجھا دیا۔ پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کا شکوہ اللہ رب العزت سے کیا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر رحم فرما دیا، ان کی بیماری دور کر دی۔ پھر حضرت اسماعیل، حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ کہ یہ سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے۔ پھر یونس علیہ السلام کا واقعہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتے ہیں تو انہوں نے وہاں پر بھی اللہ رب العزت کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ تو پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے۔ پھر زکریا علیہ السلام کا واقعہ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّي لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ کہ انہوں نے اولاد طلب کی، اللہ رب العزت سے طلب کی، کسی اور سے طلب نہیں کی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کی پیدائش اللہ رب العزت نے کی، بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا۔ پھر یہ نقلی دلائل پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے دلیل وحی پیش کرتے ہوئے فرمایا قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ میرا محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارے انبیاء کے واقعات، سارے انبیاء کی جو واقعہ ہیں، یہ سارے میں اللہ رب العزت نے آپ کو بذریعہ وحی بتائے ہیں، آپ ان کے واقعات کے وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، میں بذریعہ وحی بتائے ہیں۔ گویا کہ سورۃ الانبیاء کا خلاصہ یہی ہے کہ عالم الغیب ذات اللہ کی ہے، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔